جاوید صاحب آپ سے ہی آغاز کریں گے. اب جو ہم نے حالات و واقعات بتائے اور صدر ٹرمپ کا تازہ ترین بیان، آپ کو اب ایم او یو تو ہم کہہ سکتے ہیں پریکٹیکلی کہ اس کے اوپر تو عمل درآمد نہیں ہے، اس کو ختم تصور کیا جا رہا ہے. حالات کس طرف جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں؟ دیکھیے افسر صاحبہ، تھینک یو ویری مچ. آپ نے مدعو کیا میری طرف سے. آپ کو بھی، فیض صاحب کو، دیکھنے والوں کو السلام علیکم. دیکھیے آپ نے جو اپنا احاطہ کیا ہے اپنی انٹروڈکشن میں، تقریباً تمام پوائنٹس کو آپ نے کور کیا ہے. یقیناً اٹس اے ویری ڈس اپوائنٹنگ سچویشن. یہ جو ایم او یو حاصل کیا گیا تھا، پاکستان کی فیلڈ مارشل اور پرائم منسٹر کی بہت محنت ہے اس میں. قطر نے بھی بہت کنٹریبیوٹ کیا، اور اس کے بعد یہ ایم او یو ایک طرح سے میری نظر میں ایک لاہ عمل پیش کرتا تھا، جس کے نتیجے میں اگر آپ اس کو آبجیکٹیولی اینالائز کریں تو اس میں بالکل واضح طور پر یہ لکھ دیا گیا تھا شک نمبر 4 اور 5 میں کہ آبنائے ہرمز کو امریکن بلاکیڈ بھی ہٹ جائے گی، اور ایرانین جو ہے ان کی جو اسٹاپیج ہے وہاں پہ وہ بھی ختم کر دی جائے گی. لیکن انفارچونیٹلی امریکن نے تو اپنی جو ہے وہ بلاکیڈ ختم کر دی تھی، لیکن ایران نے وہاں پہ کسی حد تک اپنا جو ان کا کنٹرول تھا وہ اس کو رکھا رہا، اور حملے شروع کر دیے کچھ ایسی شپس کے اوپر. پہلے ایک شپ پہ کیا گیا، پھر اس میں ہم نے دیکھا کہ شاید ہم نے کہا ہو سکتا ہے معاملات سیٹل ہو جائے، لیکن پھر دوبارہ سے لاسٹ کچھ دنوں میں آپ جانتی ہیں کہ پہل جو ہے وہ ایران کی طرف سے ہوئی. انہوں نے پہلے مختلف شپس کو ٹارگٹ کیا، اس کے بعد قطر کی اور سعودی عربیہ کی شپس کو بھی ٹارگٹ کر دیا، جو بہت ہی تشویشناک تھا. قطر تو وہ ملک ہے جو کہ ثالثی میں پاکستان کا ساتھ کھڑا ہوا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا ایون سوئٹزرلینڈ کے اندر جب وہ ڈسکشن ہو رہی تھی تو وہاں پہ پرائم منسٹر آف قطر خود گئے تھے. اس چیز کا اندیا دیتا ہے کہ وہ کس حد تک انویسٹڈ ہیں اس پروسیس میں. دیکھیے ایم او یو کے اندر اگر آپ دیکھتی ہیں تو اس میں بالکل واضح طور پر یہ لکھا گیا ہے کہ یہ دونوں معاملات کے بعد کے لیے ایک بہت میں سمجھتا ہوں اکنامک پراسپیرٹی کا ایک واضح راستہ بھی تھا. بلینز آف ڈالرز جو تھے وہ ان کے انفریز ہو سکتے تھے، ان کے جو سینکشنز تھیں وہ ہٹ سکتی تھیں، ان کو دنیا کے ساتھ تجارت کرنے کے مواقع مل سکتے تھے، وہ اپنے ملک کی تقدیر بدل سکتے تھے. میں سمجھتا ہوں ان کی عوام جو کہ پچھلے 47 سال سے ایک اکنامک کرنچ میں ہی ہے، نہ امپلائمنٹ اپرچونیٹیز ہیں، نہ ان کے پاس پراسپیرٹی ہے، بیکاز جی. سینکشنز نے ان کی اکانومی کو بالکل مفلوج کر دیا ہے. تو بہت سے جو آبجیکٹیو اور امپارشل اینالسٹ ہیں وہ بھی یہ سمجھتے تھے کہ ایران کے لیے ایک راستہ فراہم کیا گیا ہے اس ایم او یو میں کہ وہ اپنی جنگ کی حالت سے باہر آ سکیں اور وہ اکنامک پراسپیرٹی کی طرف جا سکیں. لیکن جی. انفارچونیٹلی لگتا یوں ہے کہ ایران کے اندر ڈیسیجن میکنگ جو ہے وہ اس کے کچھ حصے تو ہیں، کچھ لوگ تو ہیں جو اس سے ایگری کرتے ہیں. جس طرح سے ہم دیکھتے ہیں جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے، باقر کالباف صاحب ہیں اور مختلف ہیں، وہ تو اس کے بارے میں ہمیں پازیٹیو ہی نظر آتے ہیں. لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کچھ دن پہلے ان کا ایک انٹرویو چل رہا تھا، اس کو بھی روک دیا گیا. جی. اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ وہاں موجود جو ڈیسیجن میکنگ ہے، انٹرنل پاور ڈائنامکس جو ہیں ایران